اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی۔ آج جب تلاشی لینے کے لیے لین لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ ایک مرید کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، مارا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں۔ سارے علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے، اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے، بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح۔ نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے، جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا، ہار گم ہو گیا۔ اس نے کہا جی ہار یہیں محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے۔ اب سب کو لین لگوایا تلاشی لینے کے لیے۔ آج جب تلاشی لینے کے لیے لین لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا۔ بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ النصوح، کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے۔ ایک ہے استغفار، معاف کر دے، ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، ایک ہے استغفار معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ پھر نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا، انہوں نے بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ، اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی۔ آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح، نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا، ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح۔ ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے۔ استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے، استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے، استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے، استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نسل فیض ملتا ہے۔ اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چھپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے، پلک چھپکتے، طرفت عین، پلک چھپکتے۔ میرے رب کو ندامت پسند ہے، کیوں؟
اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، زاری نہیں ہے۔ سارا زور اللہ کے پاس ہے، سارا زور اللہ کے پاس ہے۔ ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نیاز ہے۔ ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ نیاز ہے۔ ندامت، نیاز، نیاز مندی۔ ہماری زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، جذبوں کی غلطیاں، نظروں کی غلطیاں، کانوں کی غلطیاں، تنہائیوں کی غلطیاں، کسی جانور کے ساتھ زیادتی، کسی انسان کے ساتھ، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ جو آہ ہے نا، آہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اور یہ بڑے ترازوں میں تولی جاتی ہے۔ یہ بات پھر سنیں غور سے، آہ بڑے ترازوں میں تولی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس آہ کی بڑی قیمت ہے کہ کسی کے دل سے آہ نکل گیا۔ میں تو سارا دن ڈرتے زندگی گزارتا ہوں، سارا دن کانپتا ہوں۔ راستوں میں جاتے جاتے لوگ ملنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بات سن لیں، ہاتھ ملا ہے تو ہاتھ پکڑ لیا، گلے ملا لے، ہم دور سے آئے ہیں۔ میں تو سچ پوچھے سارا دن اسی سے ڈرتا ہوں، اور جو استغفار کرتا ہوں کہ سخی آقا تو جانتا ہے میری زندگی کے دن رات کیا مصروف ہے، تیرا امر ہے، اے اللہ میرے وقت میں اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی وسعت دے دے، یہاں کوئی آنے والا سائل خالی نہ جائے، پردیسی خالی نہ جائے، منگتا خالی نہ جائے، مجبور خالی نہ جائے۔ اللہ تو اتنا وقت میں برکت دے دے، اتنے وقت میں برکت دے دے۔ زندگی میں آہ کی بڑی قیمت ہے، آہ کی بڑی قیمت ہے، بہت قیمت ہے آہ کی۔ وہ جانور کی ہے، وہ بے زبان کی ہے، وہ انسان کی ہے، آہ کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، مارا، تھپڑ مارے، اور اس کو فرمایا نکل جائے تو یہاں سے۔ اس کی غلطی بھی ایسی تھی، غلطی بھی ایسی تھی، ناقابل معافی تھی، اور پھر غلطی ایک دفعہ نہیں تھی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی تھی، بہت زیادہ۔ ان کے خادم کہتے ہیں وہ رات میں نے ان کی جتنی کرب میں، جتنی تکلیف میں، اور جتنی بلکتے سسکتے دیکھی، شاید میں نے وہ رات نہیں دیکھی۔ اور اللہ سے کہتے تھے کہ مولا تو نے مجھ کچھ بندوں کو میرے ذمے لگایا ہے، ان کی اصلاح و تربیت، نرمی بھی اور سختی بھی، یہ سب اصلاح کا حصہ ہیں، پر اللہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس اصلاح کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھوں کہ وہ تو مجرم تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا نیک تھا ہی تو، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ بیٹھا۔ اور مثال دیتے تھے، بادشاہ کوئی خاص ملاقات کر رہا ہے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے، اس نے کہا پردے گرا دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ جو ہے، شہزادہ آ گیا، اب شہزادہ خادم کے سامنے، شہزادہ شہزادہ ہے، خادم کی کیا حیثیت ہے؟ پر شہزادے نے خادم نے شہزادے کو بھی روک دیا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، اور شہزادہ بھی اس لیے روکا کہ بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے؟
فرمانے لگے جب میں اپنی کسی مرید کی اصلاح کرتا ہوں اس وقت میری حیثیت غلام کی ہوتی ہے اور وہ شہزادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت حکم یہی ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ میری آپ کی زندگی میں ندامت کو بہت زیادہ دخل ہے، ندامت کو، اور ندامت سے دنیا میں ولایت کے تاجدار بنتے دیکھے، دنیا میں ولایت کے تاجدار ندامت کی وجہ سے بنتے دیکھے۔ ایسے ولایت کے تاجدار جو بظاہر کوئی بہت بڑی عبادتیں نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کو ندامت میں سمایا، بس غلطی ہوئی جانے میں انجانے میں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج کی محفل میں ضرور عرض کروں گا، اس پہ بھی ضرور توجہ کریں گے آپ، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات کرتا کون ہے بھرتا کون ہے۔ استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اپنی گزشتہ نسلیں گزشتہ بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا تذکرہ، ان کا احساس، ان کا تصور، ان کا خیال ضرور کریں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو مظلوم بنا دیا، وہ ظالم ہو گیا، مجھے خبر نہیں ہے، اور اس مظلوم کی بد دعا میری نسلوں کا تعاقب کر رہی ہے اور پیچھا کر رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں میری نسلوں میں عذاب آ رہا ہے۔ کبھی مال زیادہ ہوتا ہے، یوں کہا کبھی ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے۔